اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی مما کے منہ سے ددیال والوں کی برائی ہی سنی تھی۔ گو کہ اس نے اپنی زندگی کے 15 سال لندن میں گزارے تھے، مگر پیدائش پاکستان کے ایک شہر خانیوال کے ایک پسماندہ سے گاؤں کی تھی، جہاں اس کے بابا کا خاندان رہائش پذیر تھا۔ اس کی مما سریا کی شادی جب انور صاحب سے ہوئی تب وہ گاؤں بھر میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی۔ اس دور میں میٹرک بھی اعلیٰ تعلیم میں شمار کیا جاتا تھا، اور سب کی رشک آمیز نظروں میں اور ہمہ وقت سراہے جانے کی وجہ سے سریا میں غرور کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ کسی کو اپنے آگے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ پھر جب انوار صاحب جو کہ شہر سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کا رشتہ آیا تو وہ پھولے نہیں سمائی، جبکہ غرور کا گراف مزید بلند ہو گیا۔ شادی ہو جانے کے بعد انوار صاحب کی نوکری شہر میں تھی، لیکن اسے سسرال کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا، جو کہ سریا کو بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ سال کے بعد ایک بیٹی ہوئی جس کا نام بڑے چاؤ سے زمل رکھا گیا۔ اندر ہی اندر سریا اپنے شوہر کو یہ باور کروا چکی تھی کہ شہر میں ہی رہیں گے، بیٹی کا یہاں کوئی مستقبل نہیں ہوگا، اب زندگی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی بات پر روز روز کی چخ چخ سے تنگ آ کر انوار صاحب نے سریا اور زمل کو مستقل شہر بلوانے کا سوچا۔ دستگیر صاحب چونکہ بہو کی ذہنیت سے واقف تھے تو انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلوایا اور بڑے بیٹے کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے بیٹے جہاں داد کا نکاح زمل سے کروائے، تاکہ انوار اگر شہر بھی جائے تو وہاں کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے گاؤں اور خاندان کو نہ بھولے، کیونکہ پھر اس کی بیٹی کی زندگی کا ساتھی یہاں ہوگا۔ انہیں منانے کے بعد بغیر کسی کے علم میں لائے اسی جمعے کو نماز کے بعد گھر میں مولوی بلوا لیا گیا۔ گھر کی خواتین اور سریا کو بھی تب ہی معلوم ہوا، اور وہ اپنے سسر کے آگے کچھ بھی نہ کہہ سکی، کیونکہ بہرحال وہ ان سے دبتی تھی۔ اسی طرح 5 سالہ زمل کا نکاح 12 سالہ جہاں داد سے کر دیا گیا، اور سریا سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہ کر سکی۔ ہاجرہ کو اپنی چھوٹی سی بہو بہت عزیز تھی، اور جہاں داد اس کا لاڈلا تھا تو زمل میں بھی اس کی جان بستی تھی۔ شہر میں بڑے شوق سے انوار صاحب نے اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے گھر تعمیر کروایا، جس کا نام انہوں نے زمل کے نام پر زمل ہاؤس رکھا۔ وہ لوگ شہر کیا شفٹ ہوئے، سریا نہ خود وہاں سے گئی نہ ہی پلٹ کر انوار کو وہاں جانے دیا۔ جمع شدہ پونجی سے کاروبار شروع کیا، جس میں اتنی ترقی ہوئی کہ ان کا بزنس پھلنے پھولنے لگا، اور چند ہی سالوں میں انوار صاحب نے اپنا بزنس لندن شفٹ کر لیا، ساتھ ہی وہاں کی رہائش کا انتظام کر کے فیملی کو بھی وہیں بلوا لیا۔ چونکہ سریا نے میٹرک کیا ہوا تھا، باقی چند لینگویج کورسز کر کے اپنی انگلش کو بہتر بنایا اور وہاں کے ادب و آداب سیکھے۔ ولایت میں جا کر تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل چکے تھے۔ وہ خود تو گاؤں اور اس کی زندگی سے نفرت کرتی ہی تھی، لیکن اپنی بیٹی زمل کے دل میں بھی نفرت کا وہ بیج بویا تھا، اور گاؤں کے لوگوں کی ایسی منظر کشی کی تھی کہ زمل کو وہ لوگ بہت برے لگتے تھے، جبکہ اس سے ان کی آخری ملاقات 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ 15 سال بعد وہ لوگ دوبارہ پاکستان لوٹے اور شہر والے گھر میں ہی رہنے لگے۔ گاؤں واپس جانے کا دل نہیں تھا تو پلٹنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ صد شکر کہ انوار صاحب سریا کی مٹھی میں تھے اور اس کا کہا مان لیا کرتے تھے۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو ہاجرہ فوراً جہاں داد کو لیے اپنی بہو اور دیورانی دیور سے ملنے چلی آئیں، مگر سریا کو میم بنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ جہاں داد جو کہ کیمسٹری میں MSc کرنے کے بعد اسی شہر کی یونیورسٹی سے PhD کر رہا تھا، اس نے جو چاچی کے انداز و اطوار کو دیکھا تو ابرو اچکا گیا۔ ہاجرہ بہت چاؤ سے اپنی بہو کے لیے کپڑے لے کر آئی تھیں، اور ساتھ ہی سریا کے لیے بھی جوڑے تھے، لیکن سریا نے ناک منہ چڑھاتے کپڑوں کو چٹکی میں جکڑتے جانچا۔ بھابھی آپ نے خواہ تکلف کیا، زمل ایسے کپڑے کہاں پہنتی ہے، اس کو برانڈڈ پہننے کی عادت ہے، اور یہ 1,000 کے جوڑے تو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ ہمارے ہاں نوکر ایسے کپڑے پہنتے ہیں، بھابھی برا مت منائیے گا، ہمیں عادت نہیں ہے۔ ہاجرہ ایسے تبصرے پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی اور دل بوجھل ہو گیا، جبکہ جہاں داد نے ناگواری سے اپنی ساس کو دیکھا جو اپنا اصل بھولے 9 دولتیوں جیسا رویہ اپنائے ہوئے تھی۔
اوہ اچھا، اگلی بار آؤں گی تو اسے ساتھ ہی لے جاؤں گی میں بازار، اپنی پسند کا لے لے گی جو بھی چاہے گی۔ ارے کچھ دن تک جانا ہے اس نے شاپنگ کے لیے پیرس ہمارے ساتھ، تو آپ رہنے دینا، یہاں کے جمعہ بازاروں میں کیا خاک اچھا ملتا ہوگا۔ تمسخرانہ لہجے میں ان کی یہ بات سنتے جہاں داد اٹھ کھڑا ہوا۔ امی مجھے کچھ کام بھی ہے تو اب ہم چلتے ہیں۔ اس نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ شاید زمل سے ملاقات ہو جائے اور وہ اس کے بھی نادر خیالات جان لے۔ ویسے اسے کوئی شک نہیں تھا زمل کے بھی اپنی ماں جیسا ہونے پر، کیونکہ بہرحال تربیت تو سریا کی ہی دی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر جہاں داد کو سریا پر طیش آیا تھا، ساتھ ہی ساتھ زمل سے جڑے اپنے رشتے پر اسے چڑ محسوس ہوئی تھی۔ اپنی پڑھائی کے لیے اس نے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ شہر میں ایک اچھا گھر تعمیر کروا لیا تھا تاکہ رہائش کا مسئلہ نہ رہے، تو جب کبھی اس کے چچاؤں کو یا ان کی فیملی میں سے کسی کو شہر میں کام ہوتا تو وہ جہاں داد کے پاس ہی رکتے تھے۔ یہ لوگ ایک فیملی کی طرح احساس کرنے والے تھے۔ زمل کی چونکہ یہاں کوئی مصروفیت نہیں تھی تو اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، اور اتفاق سے اس کے چنے ہوئے سبجیکٹ کا جہاں داد وہاں لیکچرار تھا۔ نام اور شکل سے تو وہ واقف ہی تھی، کیونکہ اس نے ماں بیٹے کو اپنے گھر میں دیکھا تھا، مگر ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ مگر اسے اپنے سامنے استاد کے روپ میں دیکھ کر وہ کڑوے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ اپنی ماں کو بتایا تو سریا نے انوار سے بات کرنے کا سوچا۔ بیٹی کو تو وہ پہلے ہی گاؤں والوں سے اور اپنے ددیال سے متنفر کر چکی تھی کہ یہ لوگ نفس کے غلام ہوتے ہیں، ایک سے زائد شادیاں کرنا ان کے لیے عام سی بات ہے، بیوی کو جانور سمجھتے ہیں اور بچہ پیدا کرنے والی مشین۔ زمل اب ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انوار چونکہ ان کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، مگر سریا نے زمل کی طلاق کروانے کے لیے زمل کو ہی مہرا بنایا اور انہیں کہا کہ زمل اس رشتے پر بالکل بھی راضی نہیں ہے، وہ بہت رو رہی ہے جب اس نے آپ کی بھابھی سے ملاقات کی ہے، کیونکہ ان کا رہن سہن لب و لہجہ وہ برداشت نہیں کر پائی تو پوری زندگی ان لوگوں میں کیسے گزارے گی۔ انوار صاحب ہچکچاہٹ کا شکار تھے، مگر جب بات اولاد کی خوشی کی آئی تو انہوں نے وکیل سے کہہ کر نوٹس بھجوا دیا اور جہاں داد کے پتے پر بھیج دیا تاکہ وہ اچھا باپ ہونے کا ثبوت دے سکے۔ کچھ روز بعد یونیورسٹی میں پیپرز ہاتھ میں لیے وہ جہاں داد کے آفس میں آئی اور اندر داخل ہوتے ہی پیپر اس کے آگے رکھے۔ مما نے اسے بتایا تھا کہ بابا نے طلاق کے پیپرز بھجوائے تھے، مگر وہ جوں کے توں واپس آ گئے تھے رجسٹری کی صورت میں۔ اس پر سائن فرما دیجئے۔ تحکمانہ لہجے میں جہاں داد نے ایک نظر بغور اس کو دیکھتے پیپر پر نگاہ دوڑائی، دوسرے ہی لمحے چہرے کے تاثرات تن گئے۔ پیپر کو سائڈ پر کرتے وہ دوبارہ اپنا کام کرنے لگا۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، اپنا یوں نظر انداز کیا جانا اسے جلتے توے پر بٹھا گیا۔ کیا مطلب ہے اس حرکت کا؟ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کی نفس پرستی کی بھینڈ نہیں چڑھوں گی، سیڑھی ہی چاہیے تو اپنے معیار کی ڈھونڈیں اور اوہ یو شٹ اپ۔ یک بیک اس کے لہجے میں آتش فشاں دہک اٹھا۔ وہ بہت برداشت والا بندہ تھا اور کم ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا، مگر زمل کے اس قدر نخوت زدہ تحکم آمیز انداز نے اس کے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ وہ جس کاٹ دار انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، جہاں داد کا روم روم سلگ اٹھا تھا۔ مرد اپنی مردانگی پر ضرب پڑتے ہی زخمی شیر بن جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں لمبے لمبے ڈگ بھر کر اس کے سامنے آیا اور اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ زمل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کا بھی مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس کی نظروں میں جیسے زمین و آسمان گھوم گئے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر، تمہاری اس صورت اور اسٹیٹس پر۔ اس کے دونوں ہاتھ آہنی سلاخوں کی طرح اس کے کندھوں پر جم گئے، جبکہ پرکشش چہرہ ضبط کرتے سرخ ہو چکا تھا۔ زمل اپنی ساری چوکڑی بھولے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ احساس ذلت سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور دل گویا خوف سے دھڑکنا بھول گیا۔ ایسا وحشیانہ روپ کب دیکھا تھا اس نے؟ میرے اختیار میں ہوتا تو 1 دہائی قبل ہی تمہارا نام اپنے نام سے الگ کر دیتا، مگر دادا جان کی التجائیں ہاتھ باندھ دیتی ہیں، ورنہ تم جیسی لڑکیاں میری ٹھوکروں میں ہوتی ہیں۔
پھر ایک پل کو رک کر زمل کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھا۔ جانتا ہوں تمہارے سطحی مزاج کو، ہاں آخر ماں کی تربیت یافتہ ہو۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور چبھن نے زمل کو کھولا دیا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر یا میری ماں پر الزام تراشی کرنے والے؟ وہ بے ساختہ ابل پڑی۔ اور چھوڑیے میرا بازو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ دوسرے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا۔ اگر میں ایسا ہی نفس پرست ہوتا تو آج تم میرے 3-4 بچوں کو پال رہی ہوتی، اور میں چاہوں تو تمہیں تمہاری اس درجہ بدتمیزی اور زبان درازی کا مزہ اچھے سے چکھا سکتا ہوں۔ 2-3 دن کے لیے تمہیں لے جا کر گھڑیاں رنگین کرنے کے بعد تمہیں طلاق دے دوں تو بتاؤ کیا بگاڑ لوگے تم لوگ میرا؟ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، ہاں تمہارے نام نہاد کنوارے پن کا بھید کھل جائے گا، اور تمہیں سرآنکھوں پر بٹھانے والے حلقہ احباب جن سے یہ رشتہ خفیہ رکھا گیا ہے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے تو وہ تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ایک کے بعد ایک لفظوں کے وار کرتا وہ اس کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ مجھے چھوڑیں پلیز۔ اس کے آنسو بے اختیار چھلکے تو اس نے نفرت سے اسے جھٹکا۔ آئندہ مجھے نفس پرست کہا تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ دادا جان کو میں منانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ جس روز مجھے لگا کہ میرا فیصلہ ان کے اعصاب پر بجلی بن کر نہیں گرے گا، تب میں آپ کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ مجھے آپ کو اپنی ذات سے نتھی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ پلٹ کر کرسی پر بیٹھتے اس نے چہرے کے آگے کتاب کر لی۔ مردہ قدموں سے وہ چلتی ہوئی باہر آئی۔ شرمندگی اور سبکی سے اس کا ڈوب مرنے کو جی چاہا، سو اس نے بدلہ لینے کا سوچا، اور جلد ہی اسے یہ موقع مل گیا۔ یونیورسٹی کے ڈرامیٹک کلب کے سیکرٹری نے یونیورسٹی کے ایک فنکشن کے لیے تیار کیے جانے والے ڈرامے میں زمل کو بطور ہیروئن رول دیا تھا، اور اس نے وہ کردار بہت اچھے سے نبھایا تھا۔ اتفاق سے اس فنکشن میں ٹی وی کا ایک مشہور پروڈیوسر بھی آیا ہوا تھا، جس نے اسے اپنے ڈرامے کے لیے ایک اہم رول کرنے کی آفر کی۔ جہاں داد تب بھی وہیں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر آئے ناگواری کے تاثرات نے اسے عجیب سی ضد دلا دی۔ بھلے وہ نہ کرتی، مگر جہاں داد کو تپانے کے لیے اس نے حامی بھر لی۔ مس زمل، سر جہاں داد آپ کو بلا رہے ہیں، اس کی ایک کلاس فیلو نے اسے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ لٹھ مار انداز میں بولی۔ جی؟ اس کے لہجے کے تحیر پر اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کہاں ہیں وہ؟ اپنے آفس میں۔ وہ اس کے بتانے پر جہاں داد کے آفس چلی آئی۔ آپ ڈرامے میں کام نہیں کریں گی، فوراً انکار بھجوا دیں۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ اس کے حکم پر وہ تڑک کر بولی۔ جہاں داد دانت پر دانت جمائے اسے دیکھے گیا۔ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ دادا جان کو علم ہوا تو صدمے سے ہوش کھو بیٹھیں گے، اور ان کو نقصان پہنچانے والی ہر شے کو میں راستے سے ہٹا دیا کرتا ہوں۔ سینکڑوں کوسوں دور بیٹھے ہیں وہ، اس نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ہر گھر میں اب ٹی وی آ چکا ہے وہاں۔ 1901 نہیں چل رہا ادھر کہ جہاں ایسے کام ہو اور وہاں نشریات نہ چلے۔ اور اگر میں انکار نہ کروں تو؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرکشی سے بولی۔ جہاں داد نے بغور نظریں گاڑتے اس کے چہرے کی دلکشی اور ملی خد و خال کو دیکھا۔ اس کا حسن کسی کو بھی بہکا سکتا تھا۔ تو بہرحال ایک پتا میرے پاس ہے، اس کارڈ کو میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے کہنے میں چھپی تنبیہ اور واضح دھمکی لمحوں میں زمل کو زیر کر گئی۔ اس کی نگاہوں کی سختی اور سرد پن سے وہ خائف ہو کر اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، مگر اس کے دل میں جہاں داد کے خلاف بہت زیادہ نفرت آمیز اور منتقمانہ جذبات سے لبریز ہوا جا رہا تھا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ جس دن انوار صاحب کو اپنے والد کی خرابی طبیعت کا پتہ چلا، انہیں لندن روانہ ہوئے ایک دن ہی ہوا تھا، اور سریا کی اپنی دوستوں کے ساتھ پیرس کی فلائٹ تھی۔ دستگیر صاحب نے فون پر آنے کو کہا تھا کہ ان کے گھر سے کوئی لازمی آئے تاکہ وہ جائیداد کا فیصلہ کر سکیں۔ سریا کبھی بھی زمل کو نہ بھیجتی اگر جو معاملہ جائیداد کا نہ ہوتا تو۔ زمل تو ان کی یہ بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی کہ اس کو گاؤں جانا ہوگا، وہ بھی اپنے والدین کے بغیر۔
مگر ثریا کے بار بار کہنے پر وہ راضی ہو ہی گئی، تو جانے کا مسئلہ درپیش تھا کہ کس کے ساتھ جائے۔ دستگیر صاحب نے جہاں داد کو فون کر کے زمل کو ساتھ لانے کا حکم دیا، تو جہاں داد کو بادل نخواستہ ماننا پڑا۔ ثریا پیرس سدھار گئیں۔ جہاں داد اور زمل کا سفر شروع ہوا۔ چونکہ ثریا جا چکی تھی تو زمل گھر پہ بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور جہاں داد کے ساتھ اس کو آج ہی گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ سارا دن وقفے وقفے سے بارش ہونے کی وجہ سے راستے بہت خراب تھے۔ اس کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ لاہور سے خانے وال اور پھر آگے گاؤں 6 گھنٹوں کا سفر تھا، مگر اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا۔ پہلے 4 گھنٹے تو خیریت سے گزر گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یکا یک بادل گہرے ہوتے گئے، موسم نے خوفناک صورت اختیار کر لی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ شدید ترین گرج چمک کے ساتھ بارش نے آدھے گھنٹے میں ہی ہر طرف پانی پانی کر دیا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے عجیب ہولناک آوازیں بھی پیدا ہو رہی تھیں۔ سنیں، ابھی کتنا سفر اور باقی ہے؟ وہ موسم کے تیور دیکھ کر اپنی تشویش کو پوشیدہ نہ رکھ سکی، مگر جہاں داد نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ گاڑی چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس طرح کے موسم میں ہم گھر کیسے پہنچیں گے؟ اس گاڑی کے ساتھ تو اور بھی مشکل ہو جائے گا گھر پہنچنا۔ تو آپ اپنے والد کی لینڈ کروزر میں چلی جاتی، جو میرے لیے باعث مسرت ہوتا۔ اس قدر بیزار کن ہمراہی سے جان چھوٹ جاتی۔ اس کے جواب کو سن کر وہ لمحے بھر کو جہاں کی تہاں رہ گئی، جیسے اس نے پتھر کھینچ مارے تھے۔ اس کی شریانوں میں خون کھولنے لگا۔ مما صحیح کہتی ہیں، یہ لوگ انتہا درجے کے بدتمیز اور بد تہذیب ہوتے ہیں۔ بس 3 شادیاں کرنی آتی ہیں انہیں۔ نخوت سے سوچتے اس نے سر جھٹکا۔ یکا یک اولے پڑنا شروع ہو گئے۔ ونڈ اسکرین پر تڑا تڑ برسنے لگے، تو وہ پھر پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ بغیر بولے وہ رہ نہ سکی۔ تماشا ملاحظہ کیجئے، کچھ کر سکتی ہیں تو بصد شوق کیجئے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں، یہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتی کلس کے رہ گئی۔ کیا آپ سیدھے طریقے سے جواب دینے سے نا واقف ہیں؟ ایک تو پرہول طویل سفر، اوپر سے اس کی خشک مزاجی، وہ زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ جسٹ شٹ اپ، میں اس طرح کا لہجہ برداشت نہیں کرتا۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں، ورنہ مجھے کھڑکی سے باہر پھینکنے میں ذرا آر نہیں ہوگی۔ وہ بھڑک کر بولا تو زمل کا ایک پل کے لیے خون خشک ہو گیا۔ کس قدر دھانسو اور جابرانہ انداز تھا۔ وہ لب بھینچے بیٹھی رہ گئی۔ مما ٹھیک کہتی ہیں، یہ لوگ اجڑ اور جنگلی ہوتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے ان لوگوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں، دیہاتی لوگ۔ اللہ میں کیا کروں؟ پریشانی سے اسے رونا آنے لگا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کو دھکا دے کر گاڑی سے باہر پھینکتی اور گاڑی خود اڑا کر زمل ہاؤس لے جاتی۔ اف دادا جان، آپ کو بھی اتنے خراب موسم میں ہی بلاوا بھیجنا تھا۔ بارش بدستور ہو رہی تھی اور متواتر اولے پڑ رہے تھے۔ گاڑی کا انجن غراتے ہوئے بند ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیا گاڑی خراب ہو گئی؟ وہ کچھ دیر نبرد آزمائی کرتا رہا، مگر گاڑی چلنے سے انکاری تھی۔ اوپر سے زمل کے سوال پر سوال اسے تہش دلا رہے تھے۔ بتائیں بھی؟ جواب نہ پا کر وہ پھر سے بولی، جی ہو گئی ہے۔ اب بتائیں کیا خدمات پیش کر سکتی ہیں آپ؟ طنز میں لپٹا بیزار کن جواب موصول ہوا تو وہ جل بھن گئی۔ تو آپ بیٹھے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وظیفہ کر رہا ہوں، جس کے فیض سے آپ کی والدہ محترمہ کا بھجوایا گیا ہیلی کاپٹر مدد کو آن پہنچے گا۔ وہ جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ تو مجھ پر کیوں برس رہے ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ اپنی کھٹارا رہنے دیں، بابا کی جیپ لے لیتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر اپنے غیظ پر قابو نہ پا سکی اور بالآخر بگڑنے لگی۔ جہاں داد نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے اس پر دہکتی نگاہ ڈالی۔ اگر امی اور دادا جان کا حکم نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کر نہ آتا۔ مصیبت بن گئی ہے میرے لیے۔ وہ اپنے آپ کو مصیبت کہے جانے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کس قدر کم ظرف اور خود پرست انسان ہیں۔ بس چپ، اس کے کہنے پر وہ غصے سے دھاڑا۔ میں اپنی ذات پر بے جا تبصرے برداشت نہیں کرتا۔ تو کیا برداشت کرتے ہیں آپ؟ ایک لسٹ بنا کر دے دیں، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں آپ سے اپنے پرسنلز کیوں شیئر کروں؟ کیا لگتی ہیں آپ میری؟
اسے گھورتے ہوئے جہاں داد بولا تو وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ ہاں کیوں نہیں، وہ اتنی پرسنل کیوں ہو رہی تھی؟ لگتا ہی کیا تھا وہ اس کا تایا زاد، استاد، اور ایک وہ نام نہاد رشتہ جو کاغذوں میں بند پڑا تھا، جسے دونوں ہی ماننے کو تیار نہیں تھے، مگر جو اٹل حقیقت بھی تھا۔ وہ سر جھٹکتے باہر دیکھنے لگی جہاں اولے پڑنا تو بند ہو چکے تھے لیکن بارش بدستور جاری تھی۔ میں دیکھتا ہوں باہر، شاید پاس چند گھر ہیں، ان سے مدد مانگتا ہوں۔ اس کو غیر ارادی طور پر دلاسا دیتا وہ باہر نکلا اور اسے گئے 20 منٹ سے اوپر ہو گئے تو زمل کا دل ہولنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ رونے لگتی، جہاں داد ایک آدمی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ اس پر چھتری تانے وہ خود بھیگ رہا تھا۔ زمل نے اس کو اپنا احساس کرتے دیکھ کر چہرہ نیچے کیے مسکراہٹ ضبط کی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے، دل میں کہتی وہ ایک دم خود ہی حیران ہوئی۔ توبہ، اس جنگلی کے لیے کیا سوچ رہی ہوں میں؟ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا جہاں ایک گھر کے دروازے سے وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ ماسی، او ماسی، او ماسی، خیری صلاح، شہر سے پرونے آئے ہیں، رات گزارنے کی جگہ چاہیے، بارش نے کھپا دیا نمانوں کو۔ وہ آدمی ایک بزرگ اماں سے بولا تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے وہ بزرگ انہیں ایک کمرے میں لے گئی اور زمل کو بلا توقف 3 بار گلے لگا کر بھینچنے کی رسم پوری کرتے جہاں داد کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ زہرا، پرونوں کے سونے اور کھانے کا انتظام کر، وہ اپنی بہو سے بولی۔ خیر سے کتنے بچے ہیں جی آپ کے؟ ان کی بہو کے پوچھنے پر زمل ہونک ہوئی۔ ارے ابھی ابھی شادی ہوئی لگتی ہے، دیکھ نہیں رہی تو، دبلی پتلی سی تو ہے، بزرگ اماں نے اسے کہا تو جہاں داد گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ جی 4 ماہ ہوئے ہیں شادی کو۔ جہاں داد کے کہنے پر زمل نے جھٹکے سے اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ اس پر غصے سے ٹوٹ پڑتی، اس نے اپنا پاؤں اس کے پیر پر رکھ کر اسے بولنے سے روکا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو نیا امتحان ان کے سامنے تھا۔ ایک جہازی سائز بیڈ پر شنیل کی سرخ پھولوں والی سبز رضائی بچھی تھی۔ زمل نے خفت کو تھوڑا کم کرنے کو اسے گھورا۔ آپ نے کیوں کہا کہ 4 ماہ ہوئے ہیں؟ تو کیا کہتا کہ بچپن کی بیوی ہو تم میری؟ آپ نا، اس نے دانت پیستے مناسب الفاظ ڈھونڈے۔ اس کے جلتے دل کو قرار آتا، لیکن جہاں داد نے ایک کھیس اور پلنگ سے ایک گدا نکال کر زمین پر بچھایا اور اوپر ایک کھیس اوڑھ کر چت لیٹ گیا۔ سو جائیں، نفس کا مارا انسان نہیں ہوں میں، اور نہ ہی گھر میں نقب لگانے کی عادت ہے، اس لیے بے فکر رہیں اور سو جائیں۔ اس نے جیسے زمل کے چہرے پر غصے کے پیچھے چھپے خوف کو پڑھ لیا تھا۔ وہ پلنگ پر لیٹ گئی مگر رات بھر اس کی نیند ٹوٹتی رہی۔ لیکن جہاں داد کے اس روپ سے اسے اپنی ماں کی باتیں من گھڑت لگ رہی تھیں، کیونکہ واقعی وہ اس سے یہی خوف کھا رہی تھی کہ اب وہ اپنا آپ اس کی ہوس کی بھینٹ چڑھنے سے کیسے بچا پائے گی۔ مگر وہ بہت سیلف کنٹرولڈ شخص تھا۔ صبح سب سے مل کر گاڑی تک پہنچے جو اماں کے بیٹے نے موٹر مکینک کو ڈھونڈ کر ٹھیک کروا دی تھی، اور وہ گھر پہنچ گئے جہاں زمل کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ دادا جان سے ملتے ہی اس کا دل پسیج گیا، کیونکہ آخر خون نے جوش مارا تھا۔ اس کے تایا اور دونوں چچاؤں کی فیملی نے اسے یوں سر آنکھوں پر بٹھایا کہ زمل ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور اپنی مما کی ہر بات کو جھٹلا چکی تھی۔ اسے وہاں سے آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے جہاں داد کو نہیں دیکھا تھا۔ سنو، وہ کہاں ہے؟ کون وہ؟ اپنی ایک کزن رمشا سے پوچھتے وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ جواباً اس کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر جھینپ گئی۔ جہاں داد کہاں ہے؟ تبھی سامنے سے وہ آتا دکھائی دیا۔ جہاں داد بھائی، آپ کی مسز آپ کو یاد کر رہی تھی۔ شرارت سے اسے چھیڑتے رمشا وہاں سے چل دی تو جہاں داد نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، جس کا پہناوا اب بدل چکا تھا۔ جینز شرٹ کے بجائے اب دوپٹہ اوڑے خالص مشرقی لباس میں وہ دل کے قریب لگی، مگر اس نے اپنے تاثرات میں بیزاریت ہی ظاہر کی۔ جی فرمائیے، کوئی کام تھا؟ ہاں، وہ مما سے بات نہیں ہو پا رہی، سگنلز کا بہت ایشو ہے یہاں، تو کیسے بات ہو سکتی ہے؟ بروقت بہانہ ذہن میں آتے اس نے پوچھا۔ چھت پر جا کر کیا کریں بات، یہاں سگنلز کا یہی حال ہے، گزارا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں عادت ہے۔ سرد مہری سے کہتا وہ چلا گیا تو زمل نے دور تک اسے دیکھا۔ کیا تھا اگر اچھے سے بات کر لیتا؟ بوجھل دل لیے وہ اوپر آئی اور مما سے بات کی تو وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ تم ابھی تک ان جاہلوں میں بیٹھی ہو، جائیداد کی کیا بات ہوئی؟ کیا کہا تمہارے دادا جان نے؟ زمل کو اپنی مما کے منہ سے جائیداد کا سن کر عجیب لگا، اور جنہیں وہ جاہل کہہ رہی تھیں وہ تو محبت سے گندھے لوگ تھے۔
دل پہلے ہی جہاں داد کے نظر انداز کیے جانے پر دکھی تھا، مزید ماں کی باتوں سے ہو گیا تو بے اختیار آنکھیں چھلک گئیں۔ بس کر دیں مما، یہ لوگ اتنے بھی برے نہیں جتنا آپ نے مجھے بتایا تھا، بلکہ یہ تو اپنے لگتے ہیں مجھے۔ مگر آگے سے وہ اسے ڈانٹنے لگی، جس پر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ آنکھیں صاف کر رہی تھی جب وہ اسے پھر دکھائی دیا۔ کس بات پر رونا آ رہا ہے؟ بغیر جواب دیے اس نے نیچے جانا چاہا، جب زمل کی کلائی پکڑے اس نے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے عین سامنے تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس کے نرم لہجے پر دل بھر آیا تو آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ اس کی گفتگو سن چکا تھا اور اس بات پر حیران تھا کہ اسے سب اپنے لگنے لگے تھے۔ تو کیا وہ بھی؟ کس بات پر رونا آ رہا ہے؟ آپ کو کیا ہے، میں جو بھی کروں۔ اس کے جواب پر جہاں داد نے لب بھینچے۔ تنتنا نہیں گیا اس کا زبان دراز عورت۔ دل میں اسے سلواتے سناتے جہاں داد نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا، جبکہ وہ اس کے یوں چلے جانے پر پھر سے رو دی۔ کچھ روز مزید گزرے، جہاں داد سے بارہا اس کا سامنا ہوا۔ وہ زمل کے دیکھتے ہی نظریں پھیر لیا کرتا تھا، جس سے اسے بہت تکلیف ہوتی۔ دادا جان نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا، جہاں اس کے تایا یعنی اس کے سسر بھی موجود تھے۔ وہ دادا جان کے ساتھ پلنگ پر بیٹھی تھی اور اس کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ بیٹا، جائیداد کے بارے میں بھی بات کر لیں گے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ تم جہاں داد اور اپنے رشتے کو کم از کم ایک موقع دے کر دیکھو۔ مجھے پورا یقین ہے تم دونوں کی نبھ جائے گی، خوش رہو گے دونوں ایک ساتھ۔ خاک خوش رہیں گے دادا جان ہم ایک ساتھ، وہ تو مجھے دیکھتے تک نہیں ہیں اور بات ایسے کرتے ہیں جیسے سالم نگل جائیں گے۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے، حالانکہ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، چاہے بہانے سے ہی صحیح، مگر انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا اور چلے گئے۔ آپ کا پوتا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ میں تو دے بھی دوں اس رشتے کو ایک اور موقع، مگر وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ انہیں میں اچھی ہی نہیں لگتی۔ وہ تو بھری ہوئی تھی کہ کوئی سامع ملے اور وہ جہاں داد کی شکایتیں لگا سکے، تو اس نے جی بھر کے دادا جان اور تایا جان سے جہاں داد کی شکایتیں کی، جو سن کر وہ دونوں دبا دبا مسکرانے لگے۔ کوئی اور بات جو رہ گئی ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ ختم ہو گئی میری شکایتیں یا رہتی ہیں ابھی؟ اپنی پشت پر جہاں داد کی آواز سنتے وہ اچھل پڑی اور دل دھک سے رہ گیا۔ کاش زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصادق اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ دبائے اسے تک رہا تھا۔ میرے ہی کہنے پر دادا جان تم سے بات کر رہے تھے، ایک اور موقع دینے کی، محترمہ۔ جہاں داد کی بات سنتے اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا رد عمل دے، مگر پھر حیا کے حملہ آور ہوتے ہی وہ دوبارہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اسے جہاں داد کا شرارتی سا کہا سنائی دیا۔ اپنے روم میں آتے ہی منہ پر ہاتھ رکھتے وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ مما کو وہ اور جہاں داد مل کر منا لیں گے، مگر جہاں داد کے دل کو موم کرنے کا پہاڑ وہ سر کر چکی تھی۔ اسی پر اس کا دل اب خوشی سے جھوم رہا